بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنا دوست رکھتا ہے۔ صبح سویرے کا ٹائم ہے، ابھی الحمدللہ سے مسجد سے نماز اور درس کے بعد باہر نکلے ہیں۔ مسجد سے ہر طرف دھند ہے اور یوں سمجھیں کہ دھند کے ڈیرے ہیں۔ تو اللہ پاک کا لاکھ احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے در کی حاضری نصیب کرے اور اپنے لطف سے تمام مسلمانوں کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، الحمدللہ سے ہم نے تلاوت کلام پاک کر لی اور صبح کا آغاز تو الحمدللہ سے کافی دیر سے ہو چکا ہمارا۔ ابھی صبح قرآن مجید کا درس ہوا مسجد میں، تو مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن پاک کی تشریح اور وضاحت سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے ایک بہت ہی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ان کو سب کچھ اچھا برا راستہ بتا دیا اللہ پاک نے، اور انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور یہ نہیں ہے کہ ہم پھر بھی جانوروں کی طرح بیہیو کریں، تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب روز قیامت یہ تمام حاضر ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں اس شیطان مردود نے گمراہ کیا رکھا اور ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا تھا اس نے۔ تو شیطان اس ٹائم بحث کرے گا انسان سے کہ کیا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر غلط راستے پہ کھڑا کیا تھا؟ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا تمہارے دل میں، کیا تو تم نے خود ہی تھا۔ تو اس بحث مباحثے میں انسان مان جائے گا کہ ہاں واقعی میں غلط تھا، شیطان نے مجھے نہیں ورغلایا، نہیں بھٹکایا۔ تو پیارے دوستو، اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کریں اتنا کم ہے۔ مفتی صاحب وضاحت کر رہے تھے کہ ایک بزرگ سے سوال کیا کسی نے کہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے، یا کہ اس کے بارے میں کیسے پتہ کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا رزق، آپ کا روپیہ پیسہ نیک کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، کہیں صدقہ جاریہ کر رہے ہو، کسی مدرسے میں لگا رہے ہو، مسجد میں لگا رہے ہو، کہیں راستے پہ پانی کا انتظام کر دیا مسافروں کے لیے، یا پھر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، کسی غریب کے کام آ گئے ہو، اگر تمہارا روپیہ پیسہ ان کاموں میں لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارا روپیہ پیسہ حلال ہے اور حلال اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے آخرت کے ٹائم نجات کا باعث ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر تمہارا روپیہ پیسہ عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں، غلط کاموں میں، شراب میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، زنا میں خرچ ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ تمہارا پیسہ حرام کا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حلال رزق اور حلال روپیہ پیسہ کمانے کی توفیق عطا کرے۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستو، ایک اور بات بھی کہ روز قیامت جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو اولاد والدین کی اور محلے دار اپنے محلے کے بڑے کی اور رعایا اپنے حاکم کا ہاتھ پکڑے گا، گریبان پکڑیں گے،
اور کہیں گے کہ تم اگر راہ راست پر ہوتے تو ہمیں بھی تنبیہ کرتے کہ ہم راہ راست پر ہوتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے دوستو، ہم اپنے گھر کے اگر ولی ہیں، ہم اپنے گھر کے ولی سے مراد بڑے ہیں، اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو ہمارا فرض عین ہے کہ ہم اپنے زیر سایہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں تمام کو نماز کے لیے اور نیکی کے لیے ترغیب دیں اور انہیں اس کے لیے پابند کریں تاکہ روز قیامت وہ ہمارا گریبان نہ پکڑیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہیں جانو صاحب، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ انہوں نے نہ تو کنگھی کیا ہے، ہاں کپڑے البتہ بدلے ہیں، ابھی وردی انہوں نے پہن لی ہے لیکن کنگھی نہیں کی. یہ کہتے ہیں کہ میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. ہیں ہو گئے ہو تیار؟ ہیں ایسے تیار ہوتے ہیں؟ ہیں ابھی کیا بات ہے؟ ہیں یہ میرے اوپر جو چڑھے بیٹھے ہو، یہ دیکھیں جی، میں بستر میں بیٹھا ہوں رضائی میں سردی سے بچنے کے لیے، اور یہ اوپر میرے چڑھا ہوا ہے. ہاں کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ بولو. ہیں پیسے چاہیے؟ بس کتنے روپے؟ 20 روپے بس. اچھا 20 روپے دے دیتا ہوں آپ کو. اور کھانا کھا لیا؟ اچھا چلو جی، 20 روپے دوں پھر اسکول جاؤ گے؟ ہیں چلو جی، جانو صاحب 20 روپے لیں گے اور اسکول جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اوکے ہو گیا. یہ لو پیسے تمہارے. چلو اسکول جاؤ، اب یہ پیسے لو اپنے اور اسکول نکلو. اٹھی، تمہارا پراٹھا بھی بنا ہوا ہے، ماں تمہاری بلا رہی ہے. یہاں پر یہ دیکھیں جی، روٹیاں بن رہی ہیں اور جانو صاحب بھی آ چکے ہیں چولہے میں. ہاں جانو، کھا کے دے روٹی. اچھا یہ دیکھیں جی، یہ جانو صاحب کے لیے میٹھے پراٹھے بنے ہوئے ہیں، میٹھی روٹیاں. تو یہ اپنے اسکول لے کے جائیں گے. اور یہ بن رہی ہے میرے لیے، ویسے یہ ٹوٹ گئی ہے پکاتے ہوئے. ماشاءاللہ پیارے دوستو، ہماری ہانڈی جو ہے نا آج ہم نے چولہے پہ رکھ دی ہے اور اس میں بنا رہے ہیں ساگ. تو انشاءاللہ یہ ہے ہمارا دیسی طریقہ ساگ گھوٹنے کا. اس طریقے سے ہم اس کو گھوٹتے ہیں، یہ جو ہے نا بالکل زبردست ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے جوسر وغیرہ سے بھی لوگ بنا دیتے ہیں، اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں، لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا جو کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اور مٹی کی ہانڈی میں ساگ کا جو لطف ہوتا ہے وہ تم بس وہی جان سکتے ہیں جو کبھی کھایا ہوگا جنہوں نے. اور اس کے اندر ساگ میں پیارے دوستو، اس کا مزہ دوبارہ کرنے کے لیے مکئی کا آٹا ایڈ کیا جاتا ہے، لیکن ہم گندم کا آٹا ایڈ کرتے ہیں کیونکہ مکئی کا آٹا اویلیبل نہیں ہے. اور دوسرا روٹین وائز بھی یہاں ہمارے ہاں یہ گندم کا آٹا ہی ایڈ کیا جاتا ہے جی. الحمدللہ جی، یہ ہمارا لہسن اور گھی جو ہے نا اس کو ہم نے تڑکا لگا لیا ہے. اور ہمارا جو ساگ ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے. ماشاءاللہ جی، یہ دیکھیں ساگ، یہ ہمارے گاؤں کی دیہات کی دیسی ڈش. ویسے چاول کی روٹی ہوتی تو یا پھر مکئی کی روٹی ہوتی تو سبحان اللہ اور بھی مزہ آ جاتا، لیکن ابھی یہ ہے کہ گندم کی روٹی کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں. اگر کسی دوست نے ہمارے ساتھ صبح کا ناشتہ ساگ کے ساتھ کرنا ہے تو بسم اللہ، موسٹ ویلکم جی. یا نو ساتھ بسم اللہ. ابھی سردیوں کا سیزن ہے تو گنے کا جوس تو سبحان اللہ، یہاں پر یہ سارے ہمارے نوجوان جوس پی رہے ہیں. تو ہم نے بھی اس محفل کا لطف لیا اور اس محفل کا حصہ بنے. ہم بھی جوس لے کر کے آئے اور اپنے نوجوانوں کو پلایا اور بیگم صاحبہ کو بھی پلایا کیونکہ ان کی فرمائش تھی. جلدی پیو. ہاں کراس
اور جی یہاں پر آ چکے ہیں مسٹر ملکو. ہاں مسٹر ملکو, او یہ کیا بنے ہوئے ہیں, دکھاؤ تو ذرا شرٹ پر. یہ ملکو صاحب کی میرے خیال میں پرانی شرٹ ہے جو کہ سائز میں چھوٹی ہو گئی ہے. ہیں اچھا بدک, اچھا یہ بطخ بنی ہوئی ہے, اور یہ شیر بھی بنا ہوا ہے, بلی ہے, شیر بنا ہوا ہے سائڈ میں. یہ تو باندر ہے, باندر. یہ زرافہ ہے. اچھا چلو بھائی, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. یہ شیر, ہاں شیر ہے, بلی نہیں ہے. شیر بنا ہوا, بلی نہیں بنی ہوئی. یہ شیر آ گیا, یہ دیکھو. ہاں یہ اس شیر نے بھی شرٹ پہنا ہوا ہے. ہاں بھائی, جھنڈا بنا ہوا ہے اس پر, یہ پاکستان کا ہے نا. ہاں یہ ہے جی شکر قندی, رکشہ والا بیچنے آیا ہوا تھا تو ہم نے اس سے لی, پھر بوائل کی. بوائل کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے. پھر جی اس کو ہم نے چھری کے ذریعے اس کے پیس کر دیے, کاٹ دیا اس کو, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. پھر اس پر نمک لگا کے بڑے ہی مزے سے لطف اندوز ہوئے. آپ بھی ٹرائی کریں, بہت ہی مزیدار ہوتی ہے الحمدللہ.